ویلکم بیک. پاکستان سٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا دوبارہ مثبت آغاز. 100 انڈیکس میں 11,603 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا جا رہا ہے. مارکیٹ اس وقت 1,58,083 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہی ہے. دوران کاروبار انڈیکس میں 11,874 پوائنٹس کا اضافہ دیکھا گیا. مارکیٹ کے آغاز میں 9,474 پوائنٹس اضافہ دیکھا گیا، جس کے بعد ٹریڈنگ 1 گھنٹے کے لیے روکی گئی. اسٹاک ماہرین کا کہنا ہے مشرق وسطی میں جنگ بندی کی خبروں سے سرمایہ کاروں میں اعتماد بحال ہوا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایران کے خلاف جنگ جلد ختم ہونے کے اشارے کے بعد بین الاقوامی منڈی میں خام تیل کی قیمت میں 21% کمی دیکھی گئی. $119 فی بیرل سے کم ہو کر $90 فی بیرل پر آ گیا. لندن برنٹ خام تیل $94.27 پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز $119 سے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا. ویسٹ ٹیکساس خام تیل بھی $90.27 پر ٹریڈ کر رہا ہے. گزشتہ روز ویسٹ ٹیکساس خام تیل $119.50 پر ٹریڈ کر رہا تھا. خیبر پختونخوا حکومت نے ایندھن بچاؤ مہم کے تحت 2 ماہ کے خصوصی اقدامات پر عمل درآمد کے لیے مراسلہ جاری کر دیا. مراسلے میں سرکاری اجلاسوں کو آن لائن منتقل کرنے اور ای آفس کے مکمل استعمال کی ہدایت کی گئی. مراسلے میں کہا گیا سرکاری گاڑیوں کے ایندھن کے کوٹے میں 25% کمی کا فیصلہ کیا گیا ہے. سرکاری دفاتر میں 50% تک ورک فرام ہوم متعارف کرایا جائے. غیر ضروری سرکاری سفر محدود کیا جائے. بین الاضلاعی میٹنگز آن لائن ہوں گی. شادی ہالز، پلازوں اور مارکیٹوں میں اضافی لائٹنگ محدود کرنے کی بھی ہدایت کی گئی ہے. جنگی بحران میں توانائی بچت کے لیے حکومت کے غیر معمولی فیصلے. وزیر مشیر 2 مہینے کی تنخواہ نہیں لیں گے. 2 ماہ کے لیے سرکاری گاڑیوں کو فیول میں 50% کٹوتی ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف کا قوم سے خطاب میں اہم اقدامات کا اعلان. 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا پاکستان کا ڈیجیٹل سفر مزید تیز ہوگا. جیسے جیسے 5G کی جانب بڑھیں گے ملک ترقی کرے گا. وزیر برائے IT شیزا فاطمہ نے کہا 5G 5 بڑے شہروں میں فراہم کیا جائے گا. How we put the framework together in terms of spectrum auction, and it was a question of revenue optimization and balancing it out with creating the right ecosystem so that we can accelerate the digital journey of Pakistan. When we talk about the private sector has to lead the country, this is exactly what the government should be doing. All of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. پاکستان میں پہلی دفعہ 5G متعارف کیا جائے گا. پاکستان ان ممالک کا حصہ بنے گا. ساتھ ساتھ جو 4G کی کوالٹی ہے اس میں بھی آپ خاطر خواہ اضافہ دیکھیں گے. یہ پاکستان کا سب سے بڑا اسپیکٹرم آکشن ہے. 4 سے 5 مہینوں میں 4G سروسز جو ہیں آپ کو سگنیفیکنٹلی ان کی کوالٹی بہتر نظر آئے گی. اور ہماری کوشش ہے 5 بڑے شہر ہیں اس کے اندر 5G بھی اب تک اویلیبل ہو جائے گا. آپریشن غضب للحق جاری ہے. افغان طالبان اور فتنہ الخوارج کے خلاف پاک فوج کی جوابی کارروائیاں جاری ہیں. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فوج نے ارندو کرم سیکٹر میں اہم پوسٹوں اور مراکز کو تباہ کر دیا. بزدل افغان طالبان پوسٹیں چھوڑ کر فرار ہو گئے. امریکی وزیر خارجہ نے افغانستان کو ناجائز حراست میں رکھنے والی ریاست قرار دیا. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ایکس پر لکھا افغانستان ناجائز حراست کی سرپرستی کرنے والا ملک ہے. افغان طالبان مراعات حاصل کرنے کے لیے دہشت گردی کے حربے استعمال کر رہا ہے. طالبان کا دباؤ موجودہ انتظامیہ پر کام نہیں کرے گا. مارکو روبیو نے مزید لکھا افغانستان تمام امریکی قیدیوں کو فوری طور پر رہا کرے. طالبان کو ڈینیل کوئل، محبوب حبیبی سمیت حراست میں لیے گئے مختلف افراد کو رہا کرنا ہوگا. افغانستان میں غیر قانونی طور پر نظر بند اور زیر حراست افراد کو رہا کرنا ہوگا. بحرین میں اسرائیل کے لیے جاسوسی کرنے والے بھارتی انجینئر کو گرفتار کر لیا گیا. بحرینی حکام کے مطابق بھارتی ٹیلی کمیونیکیشن انجینئر نیتن موہن نے بحرین کے اہم اور اسٹریٹجک مقامات کی جیو اسپیشل معلومات، تصاویر اور ویڈیو ریکارڈنگ خفیہ طور پر اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کو فراہم کی. ابتدائی تحقیقات میں ثابت ہوا ہے کہ بھارتی جاسوس کی موساد کو فراہم کردہ معلومات غیر ملکی انٹیلیجنس کے تجزیے اور ممکنہ ہدف بندی میں استعمال ہو سکتی تھیں. بحرینی وزارت داخلہ نے بھارتی جاسوس کی گرفتاری کی تصدیق کی ہے، تاہم تحقیقات کی تفصیلات جاری نہیں کی. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی بحرین کے وزیر خارجہ عبداللطیف بن راشد سے گفتگو ہوئی.
مشرق وسطی کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے دونوں نے حالیہ حملوں بشمول بحرین پر کیے جانے والے حملوں پر تشویش کا اظہار کیا۔ اسحاق ڈار نے بحرین اور بحرینی عوام کے ساتھ مکمل اظہار یکجہتی کیا، کشیدگی میں کمی، مذاکرات اور امن کی کوششوں پر زور دیا۔ امریکی اور اسرائیلی طیاروں کی ایران پر حملے تیز کر دیے۔ تہران، اصفہان، تبریز اور کارگ میں دھماکے ہوتے رہے۔ ایرانی وزارت صحت کا کہنا ہے تہران پر حملے میں 40 افراد شہید اور متعدد زخمی ہوئے۔ دفاتر کی کھڑکیاں اور دروازے لرز اٹھے۔ گورنر اصفہان کا دفتر یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ اور قدیم شاہی محل بھی نشانہ بن گیا۔ اصفہان میں نیوکلیئر سائٹس کے قریب دھماکے ہوئے۔ مشرقی تہران میں صنعتی مرکز اور رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنایا گیا۔ 1 سال کی بچی شہید ہو گئی۔ امریکی سینٹکام نے ایران پر حملے کے 10 دن کی تفصیلات جاری کر دی۔ 5000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ سینٹکام نے ایکس پر ویڈیو شیئر کرتے ہوئے لکھا ایرانی میزائل لانچرز کی تلاش بند نہیں کریں گے، جیسے ہی ایرانی میزائل لانچرز ملیں گے ہم انہیں تباہ کر دیں گے۔ سینٹکام نے لکھا ایرانی بحریہ کے 50 سے زائد جہاز تباہ یا شدید نقصان کا شکار ہوئے، خطرہ بننے والے مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر نشانہ بنایا۔ B-1، B-2 اور B-52 اسٹریٹجک بمبار طیاروں سے حملے کیے۔ B-140 ٹو ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ استعمال کیے گئے۔ MQ-9 ریپر ڈرونز اور لوکس ڈرون سے نگرانی اور حملے جاری ہیں۔ ایران میں نشانہ بنائے گئے اہم اہداف میں کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر شامل ہیں، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز، ایرانی انٹیلیجنس مراکز، فضائی دفاعی نظام کو بھی نشانہ بنایا۔ ایران نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے مختلف شہروں پر میزائل داغ دیے۔ تل ابیب اور مقبوضہ بیت المقدس میں سائرن بج اٹھے۔ اسرائیلی فورسز کا کہنا ہے متعدد میزائل روک دیے گئے۔ اسرائیلی وزارت صحت کا کہنا ہے 24 گھنٹے میں ایرانی میزائل حملوں میں 191 افراد زخمی ہوئے، جن میں فوجی اور شہری شامل ہیں۔ ایرانی فوج کا کہنا ہے 1 ٹن سے کم وزن والا کوئی میزائل لانچ نہیں کریں گے۔ ایران کی جانب سے پڑوسی اور خلیجی ملکوں پر آج بھی حملے کیے جا رہے ہیں۔ بحرین کے دارالحکومت منامہ کی رہائشی عمارت پر ایران نے ڈرون حملہ کر دیا۔ بحرینی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران کے ڈرون حملے میں 29 سال کی خاتون جاں بحق، 8 افراد زخمی ہوئے۔ سعودی عرب نے ایران کے ڈرون حملے ناکام بنائے۔ ترجمان سعودی وزارت دفاع کا کہنا ہے سعودی عرب نے ایران کے 9 ڈرونز کو تباہ کر دیا۔ ایران نے شیبہ آئل فیلڈ پر ڈرونز فائر کیے، تمام کو غیر آباد مقام پر تباہ کر دیا گیا۔ کویتی وزارت داخلہ کا کہنا ہے ایران نے 6 ڈرون فائر کیے جنہیں ناکارہ بنا دیا۔ متحدہ عرب امارات نے کہا ایران سے آنے والے میزائل اور ڈرونز کو مار گرا رہے ہیں۔ آسٹریلیا نے خلیجی ممالک کے دفاع کے لیے مدد کا اعلان کر دیا، البتہ اپنی فوج ایران بھیجنے سے انکار کر دیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھونی البانیز کا کہنا ہے دفاعی تعاون کے تحت آسٹریلیا اپنا فوجی سرویلنس طیارہ مشرق وسطی بھیجے گا۔ UAE کی درخواست پر فضا سے فضا میں مار کرنے والے میڈیم رینج میزائل بھی بھیجے جائیں گے۔ آسٹریلیا اس تنازع میں فریق نہیں، ہماری شمولیت دفاعی نوعیت کی ہے۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ لبنان میں 11ویں دن بھی اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ اب تک 83 بچوں سمیت 400 سے زیادہ افراد شہید ہو چکے ہیں۔ یونیسیف کا کہنا ہے لبنان پر اسرائیلی حملوں میں یومیہ 10 بچے اموات کا شکار ہو رہے ہیں، ہر دن 26 بچے زخمی ہوتے ہیں۔ تازہ حملوں میں جنوبی لبنان میں 2 امدادی کارکن شہید اور 6 زخمی ہوئے۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے ایمبولینس ٹیموں کو دانستہ طور پر نشانہ بنایا گیا جو طبی امداد فراہم کر رہی تھیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے ایران سے جنگ بہت جلد ختم ہونے والی ہے، لیکن ایران نے خامنائی کے بیٹے کو سپریم لیڈر بنا کر بڑی غلطی کی ہے، نئی قیادت کو بھی مار دیں گے، کچھ اہداف کو چھوڑ دیا ہے۔ They struck over 5,000 targets to date, some of them very major targets, and we've left some of the most important targets for later in case we need to do it. If we hit them, it's going to take many years for them to be rebuilt. We're not looking to do that if we don't have to. As we continue Operation Epic Fury, we're also focused on keeping energy and oil flowing to the world. And I will not allow a terrorist regime to hold the world hostage and attempt to stop the globe's oil supply. And if Iran does anything to do that, they'll get hit at a much, much harder. They'll never be able to recover, ever. If they want to play that game, they better not play that game. In the Strait of
Hormuz is going to remain safe. We have a lot of Navy ships there. This was just an excursion into something. On Iran, you called it an excursion. You said it would be over soon. Are you thinking this week it will be over? No, Are you talking but soon. about days? I think soon. Okay. Very soon. Everything they have is gone, including their leadership. 2 levels of leadership, and even actually, as it turns out, more than that. صدر ٹرمپ کے جنگ کے خاتمے سے متعلق بیان پر پاسداران انقلاب کا رد عمل. کہا جنگ کے خاتمے کا تعین ایران کرے گا. پاسداران انقلاب نے اعلان کیا ہم امریکہ اور اسرائیل کے خلاف جنگ جاری رکھیں گے. خطے میں تمام امریکی فوجی ڈھانچے کو تباہ کر دیا ہے. جنگ امریکہ اسرائیل نے شروع کی, اس کا خاتمہ ہم کریں گے. ایران کے وزیر خارجہ عباس اراغچی کا کہنا ہے امریکہ سے مذاکرات ایجنڈے پر نہیں, ماضی میں تجربے بہت تلخ رہا, جب تک ضروری ہوا ایران جوابی حملہ کرتا رہے گا. اراغچی نے ایکس پر لکھا جنگ شروع کرنے کی بڑی غلطی کی گئی جس سے تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا. دیگر تمام اشیاء ضروریہ کی قیمتیں بھی تیزی سے بڑھ رہی ہیں. ہمیں معلوم ہے امریکہ ہمارے تیل اور جوہری تنصیبات کے خلاف سازشیں کر رہا ہے, لیکن ایران بھی مکمل طور پر تیار ہے اور ہمارے پاس بھی کئی حیران کن اقدامات موجود ہیں. پاسداران انقلاب کا کہنا ہے مشرق وسطی سے 1 لیٹر تیل بھی نہیں گزرنے دیں گے. جو بھی امریکی یا اسرائیلی سفیر کو ملک بدر کرے گا اس سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی. پاسداران انقلاب نے ایکس پر لکھا کوئی بھی عرب یا یورپی ملک جو اپنے ملک سے اسرائیل اور امریکہ کے سفیروں کو نکال دے گا اسے کل سے آبنائے ہرمز سے گزرنے کے لیے مکمل اختیار اور آزادی حاصل ہوگی. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا ترک ہم منصب اردوان سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. مسعود پزشکیان نے کہا کہ ترکی پر ایرانی میزائل حملے کے الزام کی تحقیقات کے لیے ایران اور ترکی کی مشترکہ ٹیم تشکیل دینے کو تیار ہیں. ترک صدر نے کہا ترکیہ خطے میں تناؤ کم کرنے کے لیے کردار ادا کرتا رہے گا. ایران کے اندرونی معاملات میں مداخلت ناقابل قبول ہے. ہم کبھی ایران کے مد مقابل نہیں آئیں گے. ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر خارجہ کمال خرازی نے سفارتکاری کے امکانات کو اکثر مسترد کر دیا. CNN کو انٹرویو میں کہا سفارتکاری کی کوئی گنجائش نہیں, ایران طویل عرصے تک جنگ جاری رکھ سکتا ہے. Seeking or will you seek a ceasefire with the United States at this point in time and with Israel? I don't see any room for diplomacy anymore because Donald Trump has been deceiving others. How does all of this end then? If you say right now there's no room for negotiation, President Trump says he wants complete surrender. There's no room unless the economic pressure would be built up to the extent that other countries would intervene to guarantee this termination of aggression of Americans and Israelis against Iran. Finally, what is your message to President Trump as we sit here, as the war is going on? What is important for us is the end of this game, and we are ready to continue that game. The end of the game would be the time that Americans and Israelis would come to this understanding that this strategy is not working, and they have to stop their aggressions against Iranians. مشرق وسطی میں کشیدگی کے باعث بھارت میں LPG سپلائی پر دباؤ بڑھ گیا ہے. کئی شہروں میں ہوٹل انڈسٹری متاثر ہونے لگی. بنگلورو، جے پور، ممبئی اور چنئی میں کمرشل. بنگلورو میں ہوٹل ایسوسی ایشن کا کہنا ہے اگر LPG کا بحران جاری رہا تو انہیں بند کرنا پڑے گا. ایسوسی ایشن نے مودی سرکار کو پیٹرولیم قیمتوں میں اضافہ کرنے پر تنقید کا نشانہ بنایا. حکومت کا کہنا ہے گھریلو صارفین کے لیے اسٹاک کافی ہے اور ذخیرہ اندوزی کو روکنے کے لیے بکنگ کے قوانین میں تبدیلیاں کی گئی ہیں. بھارت زیادہ تر LPG مشرق وسطی سے آبنائے ہرمز کے راستے درآمد کرتا ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد, ساتھ رہیے. ویلکم بیک. وزیر داخلہ محسن نقوی سے پاکستان بھر کے اہل تشیع کے جید علماء کرام نے ملاقات کی. ملاقات میں تمام جلوسوں کو نماز مغرب تک ختم کرنے پر اتفاق ہوا. ملاقات میں جلوسوں کا دورانیہ بھی کم کرنے کا فیصلہ کیا گیا. محسن نقوی نے کہا عزاداروں کی حفاظت اور سہولت کے لیے ہر ممکن اقدام کیا جائے گا.
علماء کرام نے ہمیشہ مشکل وقت میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا. آج پاکستان آپ سے ایک بار پھر اتحاد و اتفاق کا تقاضا کر رہا ہے. موجودہ صورتحال میں علماء کرام نے بھائی چارے اور اتحاد کو فروغ دینا ہے. علماء کرام نے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی کرائی. کہا دشمن کی سازش کو اتفاق کی قوت سے ناکام بنائیں گے. الیکشن کمیشن میں اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات میں تاخیر سے متعلق سماعت وزیر داخلہ محسن نقوی پیش نہیں ہوئے. سیکریٹری داخلہ نے بتایا محسن نقوی کی طبیعت ناساز ہے اس لیے پیش نہیں ہو سکے. چیف الیکشن کمشنر نے کہا آج کے لیے وزیر داخلہ کو استثناء دے دیتے ہیں. توہین الیکشن کمیشن نوٹس پر معذرت کرتا ہوں. بلدیاتی الیکشن سے متعلق کابینہ کے سامنے ڈرافٹ نوٹیفیکیشن منظوری کے لیے رکھ دیے ہیں. چیف الیکشن کمشنر نے کہا ہمیں توہین کا نوٹس جاری کرنے پر مجبور کیا گیا. آپ آج آئے ہیں ہم نوٹس واپس لے لیتے ہیں. فروری 2021 سے اسلام آباد کی بلدیاتی حکومت نہیں ہے. 2 حکومتیں اور 1 نگراں حکومت آئی. بدقسمتی سے لگتا ہے الیکشن کمیشن اور بلدیاتی حکومت کو نظر انداز کیا جا رہا ہے. ہم کمیٹی قائم کر رہے ہیں. چیف کمشنر یا ڈی سی سربراہی کریں. جرمانے کرنا کمزور ووٹ کی نشانی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوگا. صرف میڈیا کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہے. سابق کپتان راشد لطیف کہتے ہیں 100 ٹیسٹ کھیلنے والے لوگ 3 لسٹ اے پر کھلاڑی منتخب کر رہے ہیں. تو کمزور ووٹ کرتے ہیں. یہ انعامات دے دیتے ہیں یا فائن کر دیتے ہیں. آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کے لیے ایک ٹرک کی بتی کے پیچھے لگانا ہوتا ہے. لگ گئے لوگ پیچھے. ہونا کچھ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے ہمیں بھی پتا ہے. اب جن کے 100 ٹیسٹ میچ ہیں وہ 3 لسٹ اے کے کھیلے کو سلیکٹ کر رہے ہیں. اس پہ مجھے حیرت ہے. اس پہ یہ زیادتی کر رہے ہیں. جو ڈیزرونگ پلیئر ہیں ان کو آپ انکریج کریں اور ان کو کھلائیں. تو میرے خیال سے ایسا نہیں ہے کہ آپ کی ڈومیسٹک میں پلیئرز نہیں ہے. ڈومیسٹک میں بھی پلیئرز موجود ہیں. لیکن جو دیکھیں ایک مثال آپ کے سامنے صاحبزادہ فرحان کی ہے اور راشد بھائی کو ایک میسج ملا اس وقت کی بورڈ سے کہ ڈیلیاں ہاف میچ فیس ہاف. اور اگر راشد بھائی کو یاد ہو تو کچھ ایک آدھے پلیئر نے اس پہ سٹینڈ لیا تھا اور پھر وہ چینج ہو گیا. تو میرے خیال سے سٹینڈ لینا پڑے گا پلیئرز کو بھی. ہمیشہ پلیئر سٹینڈ لیتے ہیں تو اس کا پھر امپیکٹ ہوتا ہے. اسلام آباد کے سیکٹر G11 میں خواتین کے لیے منفرد اور اپنی نوعیت کا پہلا کیش لیس عید بازار سج گیا جہاں 50 اسٹالز پر صرف خواتین دکاندار اپنی مصنوعات پیش کر رہی ہیں جبکہ خریداروں کے لیے کوئی پابندی نہیں. خواتین عید آزاد 2026 معاشی خود مختاری کی جانب ایک قدم کے عنوان سے منعقد ہونے والے اس بازار کا مقصد خواتین کو معاشی طور پر بااختیار بنانا ہے. اس ایونٹ کا انعقاد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کی جانب سے کیا گیا جس کی صدر سمینہ خالد ہیں. CDA, DMA, MCI اور جیز کیش اس کے معاون ادارے ہیں. خواتین ایک ہی جگہ پر اپنی عید کی تمام خریداری کے لیے بازار میں عید کے کپڑوں جوتوں اور ثقافتی اشیاء کے اسٹال سجائے گئے ہیں. اب تک کے لیے اتنا ہی.